مرزا غلام احمد کی کتاب آسمانی فیصلہ صفحہ 2، اس میں بیان کرتا ہے، اس کی اپنی تحریر ہے، اس کی اپنی کتاب ہے کہ خدا تعالی جانتا ہے. اب اس کی تحریر سنیں، اس کا بیان کہ میں مسلمان ہوں اور ان سب عقائد پر ایمان رکھتا ہوں جو اہل سنت والجماعت مانتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ اس کا قائل ہوں، اور قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہوں، اور میں نبوت کا مدعی نہیں ہوں بلکہ مدعی نبوت کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں، کافر سمجھتا ہوں. تو جب اس نے دعوی نبوت کیا تو اپنے فتوے سے کیا ہوا؟ کافر. تیسرا حوالہ اس کی اپنی کتاب تبلیغ رسالت. یہ چند ریفرنسز بڑے غور سے سن لیں، یاد جتنے بھی رہ جائیں مگر کنسپٹ آپ کو پہنچ جائے. اس کے حصہ دوم والیوم 2 پیج 44، اس میں بیان کرتا ہے کہ تمام امور میں جامع مسجد دہلی میں خطاب کرتے ہوئے اس نے یہ کہا، اور پھر اپنی کتاب میں لکھا کہ میں ان تمام امور کا مسلمانوں کے سامنے اقرار کرتا ہوں اس خانہ خدا میں، یعنی جامع مسجد دہلی میں، کہ میں خاتم الانبیاء کی ختم نبوت کا قائل ہوں، اور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو وہ دین اور خارج از اسلام سمجھتا ہوں. تیسری کتاب اس کی وہی تبلیغ رسالت والیوم 2 پیج 20، اس میں کرتا ہے کہ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی مدعی رسالت کو میں کافر اور کاذب سمجھتا ہوں، اور میرا یقین ہے کہ وہی یہ رسالت حضرت آدم سے شروع ہوئی اور حضرت محمد مصطفیٰ پر ختم ہو گئی. پھر اگلی کتاب حمامت البشرا صفحہ 282، اس میں لکھتا ہے کہ میرے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں اور اسلام سے نکل جاؤں اور کافروں سے مل جاؤں. اور پھر وہ بیان کرتا ہے اگلی کتاب، اس کا نام ہے آسمانی نشانی صفحہ 28 پیج 28، وہ لکھتا ہے کہ مجھے ہرگز دعوی نبوت نہیں، میں امت سے خارج نہیں ہونا چاہتا، اور نہ میں حضور کے معجزات کا، ملائکہ کا، نہ لیلۃ القدر کا کسی شے کا انکاری نہیں، حضور کے خاتم النبیین ہونے کا قائل ہوں، یقین کامل رکھتا ہوں، حضور کو خاتم الانبیاء مانتا ہوں، اور حضور کی امت کے لیے بعد میں کوئی نبی یہ نہیں آئے گا، نہ نیا آئے گا نہ پرانا آئے گا، اور قرآن کا کوئی شوشہ یا نقطہ منسوخ نہ ہوگا.